تو آج آپ کو دکھا رہے ہیں اندرون لاہور کا ایک اور تاریخی دروازہ جسے آج بھاٹی گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بتلا رہے ہیں اس کی وہ تاریخ جس کے مطابق کس طرح بھٹی راجپوت قوم نے اسی دروازے کی وجہ سے حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ اس دروازے کے اندر وہ تھڑا بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پہلا شعر کہا۔ اس دروازے کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے اور ہر دور میں اس دروازے نے اپنی اہمیت کو برقرار رکھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہاں بادشاہ ایاز کے بعد بھٹی راجپوت قوم کا بسیرا ہوا، وہ اس دروازے کے اندر آ کے آباد ہو گئے، تو ان کی وجہ سے اس دروازے کو بھٹی دروازہ کہا جانے لگا۔ بعد میں نام بدلتے بدلتے آج بھاٹی گیٹ ہے۔ بھٹی قوم سے بادشاہ اکبر کے زمانے میں اس کے جب تعلقات خراب ہوئے اور اس نے دلہ بھٹی اور اس کے والد دادا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے باوجود بھٹی یہاں سے نہیں گئے اور یہیں آباد رہے۔ لیکن اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیں تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اس دروازے کا بڑا خاص ذکر ملتا ہے۔ جسٹس امیر علی نے لکھا ہے کہ جب سید علی حجویری کے ہاتھوں بہت سے ہندو مسلمان ہونا شروع ہوئے تو راجہ جے سنگھ کے سپاہیوں نے اس کے کان بھرے کہ یہ تو ایک سیاسی شخصیت بنتے جا رہے ہیں اور یہ ہم پہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو اس کی شکایت سلطان مسعود غزنوی سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی حجویری وہ ایک نیک بزرگ ہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس دروازے کو حجویری دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ بھٹی راجپوتوں نے اس کا بڑا برا منایا اور انہوں نے مسلمانوں کی ضد میں اس دروازے کو جے سنگھ دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ دونوں قوموں کی لڑائی ہوئی تو حضرت علی حجویری کو جب اس معاملے کی اطلاع ملی تو دونوں قبائل کے اور قوموں کے بڑوں کو بٹھایا اور کہا کہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کا نام مت بدلیے۔ یہاں بھٹی قوم کا ہی حق ہے کہ وہ یہاں آباد ہیں، تو انہی کے نام سے دروازے کو بلایا جائے۔ حالانکہ لگ یوں رہا تھا کہ جس طرح اکثریت کی حمایت حضرت علی حجویری کو حاصل ہے تو وہ اس دروازے کا نام حجویری ہی رکھیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، انصاف سے بات کی اور کہا کہ دروازے کا نام بھٹی دروازہ ہی ہونا چاہیے۔ تو راجہ جے سنگھ تو اس کو دیکھتے فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے کچھ مہینوں بعد بھٹی قوم پہ بھی اس کا بڑا اثر پڑا اور انہوں نے بھی حضرت علی حجویری کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے ایک صوفی بزرگ، ایک اللہ کے ولی کا اخلاق کا معاملہ، کہ کس طرح اس نے اپنے اخلاق کی وجہ سے کئی ہزار لوگوں کو مسلمان کر دیا اور آج ان کی نسل تو لاکھوں میں ہے، تو یہ صحرا انہی کے سر ہے۔ تو یہ بھاٹی دروازہ پاکستان بننے کے بعد اور پہلے بھی بڑی تاریخی طور پہ نمایاں رہا، کیونکہ یہاں پہ بڑی اہم شخصیات نے اپنا مسکن اختیار کیا۔ علامہ اقبال کا گھر تو ہم آپ کو دکھا ہی چکے ہیں، اس کے علاوہ مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر، ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کا مکان بھی ادھر ہے۔ بہت سے رسائل اس دروازے کے اندر نکالے گئے، ادبی کام یہاں پہ شروع ہوا، اور مشہور انڈین گلوکار محمد رفیع وہ بھی تقسیم ہندوستان سے پہلے یہاں رہتے تھے، ان کا گھر بھی موجود ہے جو آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو اسی دروازے کے اندر چلتے چلتے آگے جا کے آپ کو جناب علی یہ تھڑا نظر آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہیں اسی تھڑے پہ بیٹھ کے علامہ اقبال وہ سوچا کرتے اور پہلے شعر کی آمد ہوئی اور انہوں نے یہاں پہ شعر کہنا شروع کیا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ تاریخی اختلافات موجود ہوں، لوگ کہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ یہ ورلڈ سٹی اتھارٹی نے اس کو باقاعدہ محفوظ کیا ہے، لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور تاریخ میں اکثر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہیں سے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا کی۔ میں حیران ہوں کہ کتنی بڑی بڑی ادبی شخصیات اور کتنی جنگجو اور بہادر شخصیات نے، پھر اس کے بعد فلم انڈسٹری، گلوکار، ہر حوالے سے مختلف ذوق رکھنے والے لوگوں نے اس دروازے کے اندر رہائش اختیار کی۔ تو میں تو اس دروازے کے اندر جب گیا تو مجھے ایک سے بڑھ کے ایک شخصیت کے گھر کا جب یہاں ذکر سننے کو ملا تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارا لاہور کیسا ثقافتی طور پہ، تاریخی طور پہ کتنا امیر ہے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے خزانے آج بھی زندہ کر رکھے ہیں، تاریخ میں کئی سو سال پہلے کے یا چند سو سال پہلے کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اتھارٹیز ان تمام جگہوں کو ان کی اصل حالت پہ جتنا ممکن ہو سکے بحال کرے
اور اس بازار کے اندر یہ جو سیوریج کا پانی اور دیگر مسائل ہیں ان پہ تھوڑا سا کام کر کے بہتر سی ایک ترتیب اور شکل بنائی جائے تاکہ آنے والوں کو اور زیادہ لطف اندوز ہونے کا اور تاریخی جھروکوں میں دیکھنے کا موقع مل سکے۔